سورہ انعام کی آیت نمبر 145 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ فرما دیجئے مجھے تو جو کچھ وحی کی گئی اس کے اندر کسی کھانے والے پر جس کو وہ کھاتا ہے کوئی چیز حرام نہیں ملی سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہے یا ناجائز ہے۔ اسی طرح وہ جانور کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ البتہ جو آدمی مجبور ہو جائے، بے اختیار ہو، نافرمانی کرنے والا نہ ہو اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، بے شک تیرا رب بڑا معاف کرنے والا ہے، نہایت مہربان۔ گزشتہ آیات میں مشرکین مکہ کی جانب سے کچھ من گھڑت قسم کے حلال حرام جانوروں کے بارے میں اور کھیتی کے بارے میں کچھ ضابطوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ یہاں سے آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ کھول کر بات بیان فرمائیں کہ میرے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے اور میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، ملت ابراہیمی کا پیروکار ہوں اور آخری نبی ہوں اللہ کا، تو جتنی بھی وحیاں آئی ہیں اس وحی کے اندر جو میرے پاس وحی آئی ہے اس کے اندر میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جانوروں میں سے صرف یہ 4 چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام کی ہیں۔ ایک تو مردار ہے، سب سے پہلا، یعنی کوئی بھی حلال جانور ہے لیکن وہ مر گیا، اپنی موت خود ہی مرا ہے، کسی نے اس کو ذبح نہیں کیا، یا اس طریقے سے مرا ہے کہ وہ شرعاً، یعنی کسی نے مارا تو اس کو ضرور لیکن شرعاً وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے مثلا حلال جانور ہے، بکری ہے، ایک صورت یہ کہ وہ خود مر جائے، مردار ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کسی نے اس کو گردن دبا کر مار دیا، کرنٹ لگا کر مار دیا، کسی اور طریقے سے مار دیا، یا جھٹکا کر کے مارا، جیسے سکھ ذبح کرتے ہیں، تو ان سب طریقوں سے وہ حرام ہو گئی، کیونکہ شرعاً جتنے بھی حلال جانور ہیں ان کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کر ان کی 4 رگوں میں سے 3 رگیں کٹ جائیں۔ 2 خون کی رگیں ہوتی ہیں اور ایک خوراک کی اور ایک سانس کی۔ ان 4 رگوں میں سے 3 کوئی سی رگیں کٹ جائیں تب جانور وہ جا کر حلال ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ حلال نہیں ہوتا۔ تو جانوروں کی ویسے تو بہت طویل فہرست ہے، کچھ حرام جانور ہیں، کچھ حلال جانور ہیں، جن کی تفصیل حدیث پاک میں آئی ہے۔
یہاں قرآن پاک میں اتنی تفصیل نہیں ہے، یہاں تو اشارے ہیں۔ حدیث پاک اس کی پھر تفصیل کرتی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ہر کچلی والا جانور، جو نوکیلے دانتوں والا، گوشت کھانے والا، گوشت خور، یہ سب حرام ہیں۔ پنجوں والے جانور، یعنی وہ جانور جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں اپنا، وہ حرام ہیں، جیسے پرندے ہیں، جیسے باز ہے، چیل ہے، کوا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے دوسرے جانوروں میں سے چیتا ہے، شیر ہے، تو یہ کچھ حرام ہیں، کچھ اور بھی جانور حرام ہیں۔ تو یہ تو ایک طرف ہو گئے۔ باقی جو حلال جانور ہیں وہ بھی اگر بغیر ذبح کے مر جائیں، یہ صحیح طریقے سے ذبح نہ ہو، تو وہ مردار ہی شمار ہوتے ہیں۔ تو مردار کا کھانا حرام ہے۔ اسی طریقے سے جانور حلال کیا مگر اس کا خون جو بہہ رہا ہے، خون بہہ کر نکلا ہے، وہ بھی حرام ہے، اس کو بھی کھا نہیں سکتے۔ ہاں جو خون گوشت کے ساتھ لگا ہوتا ہے، جیسے اندر رہ جاتا ہے، کیونکہ گوشت بھی اصل میں خون ہی ہوتا ہے، لیکن اس سے جم کر پھر گوشت بن جاتا ہے، اس سے پھر اس کے بعد اس کے ساتھ کچھ اندر لگا رہ جاتا ہے خون، وہ حرام نہیں ہے۔ اس لیے گوشت کو اس سے صاف کرنا ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ وہم کا شکار ہوتے ہیں، وہ اس گوشت کو بھی اچھی طرح اتنا دھوتے ہیں کہ وہ سفید نکل آتا ہے، کہ اس سے وہ کہتے ہیں جی وہ خون بھی نکالنا ہے۔ وہ خون نکالنا اس کا ضروری نہیں ہے۔ یہ خون حرام صرف وہ ہے جو بہتا ہوا ہے۔ مرغی ذبح کر کے ڈرم میں ڈالی تو اس کا جو خون بہہ گیا، یہ اگر گوشت پر لگا ہوا ہے تو یہ پھر حرام ہو جائے گی، مطلب وہ خون ناپاک ہوگا، صرف اس کو پھر اتارنا پڑے گا، الگ کرنا پڑے گا، باقی گوشت حلال ہے، کھا سکتے ہیں اس کو۔ اسی طریقے سے بڑے جانور میں بھی جو خون بہنے والا لگ گیا اس کو، وہ حرام ہے، اس کو جدا کر کے کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح جانور میں کچھ 7 چیزیں وہ ہیں جن کو شریعت مطہرہ نے حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے، یعنی حلال جانور ہے مگر اس کے اندر بھی 7 چیزیں حرام ہیں، جن میں سے باقی تو کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس کو عام طور سے استعمال کیا جاتا ہو، لیکن البتہ ایک چیز جس کو کپورے کہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، مگر ہمارے ہاں اس کو عام طور سے حرام سمجھا نہیں جاتا، حالانکہ یہ مکروہ تحریمی ہے جو حکماً حرام ہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ تو اتنا بڑا جانور ہے، اللہ نے حلال کیا، بس اس پہ گزارا کرنا چاہیے، کھانا چاہیے۔ خاص اسی چیز کو کھانے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، محض لذت کے لیے کھانا، یہ تو درست بات نہیں ہے۔ تو یہ حدیث پاک نے مزید اس کو گویا کہ وضاحت فرما دی۔ پھر تیسری چیز ہے لحم خنزیر، یعنی خنزیر کا گوشت۔ خنزیر بجمیع اجزائہ، یعنی اس کے تمام جسم، یہ واحد جانور ہے جس کی ہر چیز حرام ہے، اس کی ہڈی، اس کی کھال، اس کا بال، اس کے کھر، اس کے دانت، کوئی بھی چیز ان میں سے حلال نہیں ہے۔ حالانکہ جو مردار ویسے عام مردار ہے اس کی ہڈی پاک ہوتی ہے، اس کے بال بھی پاک ہوتے ہیں، لیکن خنزیر کی نہ ہڈی پاک ہے، نہ بال پاک ہے، نہ کھال پاک ہے، کوئی چیز اس کی پاک نہیں ہے، حلال بھی نہیں، پاک بھی نہیں ہے۔ اس لیے بعض اوقات چونکہ ہمارے ہاں تو اس کا ایسا نہیں ہے، البتہ جو غیر مسلم ممالک ہیں باہر کے، تو وہ لوگ اس کی کوئی چیز بھی بیکار نہیں جانے دیتے خنزیر کی، وہ ہر چیز سے کوئی نہ کوئی اپنی چیز بناتے ہیں، اس کی رطوبتوں سے، اس کے بالوں سے، اس کی کھال سے، اس کے دانتوں سے کچھ نہ کچھ وہ بنا لیتے ہیں، اور بنا کر پھر بعض دفعہ وہ ہمارے یہاں بھی چیزیں آ جاتی ہیں، وہاں بھی لوگ خرید لیتے ہیں۔ جو کوئی بٹوا بنا لیا خنزیر کی بال کا، کھال کا، جوتا ہے وہ خنزیر کے کھال کا، یا جیکٹ ہوتی ہے لیدر کی جیکٹ ہے وہ خنزیر کی کھال کی ہوتی ہے، تو اس میں پھر نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو چاہے آپ اس کو دباغت بھی دے لیں، جو اس کا پروسیس ہوتا ہے چمڑے کا، عام مردار جانور ہو، گائے بکری، اس کو ذبح نہیں کیا تو اس کا چمڑا ویسے تو ناپاک ہے، لیکن اگر اس کو پروسیس سے گزار لیا جائے، جیسے ہوتا ہے چمڑے کے پروسیس ہوتا ہے، تو وہ پاک ہو جاتا ہے، لیکن خنزیر کا چمڑا پھر بھی پاک نہیں ہوتا۔ یہ ایسا جانور ہے کہ کسی حال میں بھی اس کی کوئی چیز پاک نہیں ہوتی، تو اس لیے اس حوالے سے اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بس اوقات اس کے بالوں کے بنے ہوئے برش ہوتے ہیں،
اس سے بھی استعمال کرنے سے احتیاط ہونی چاہیے. پینٹ وغیرہ میں استعمال ہو جاتے ہیں یا اور جگہوں پر استعمال ہوتے ہیں. فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کیونکہ یہ ناپاک ہے یا ناجائز ہے. اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، یہ بھی جانور حلال تھا، مثلا بکری تھی، ذبح بھی کیا، لیکن ذبح کے وقت نام غیر اللہ کے لے لیا کہ یہ بت کے نام پر، جیسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام پر، اس کی جگہ اس نے کہہ دیا بسم اللات، بسم العزیٰ، بسم المنات، یا کسی نبی کا، ولی کا، بزرگ کا نام لے کر ذبح کر دیا. غیر اللہ کوئی بھی ہو، اس کے نام پر اگر جانور ذبح کر دیا تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. چوتھی چیز یہ ہوگی. پھر آگے یہ فرمایا کہ یہ سب جو باتیں ہیں یہ عام حالات میں ہیں، لیکن اگر کوئی بیچارہ بندہ ایسی حالت میں پہنچ گیا کہ اب جان پہ بنائی ہے، اگر وہ ایک طرف حرام ہے ایک طرف موت ہے، تو موت چونکہ بڑا مسئلہ ہے تو ایسی مجبوری کی حالت میں حرام کھا سکتا ہے. اسے کہتے ہیں اضطرار، یعنی جس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اس وقت شریعت اجازت دیتی ہے. لیکن پھر بھی دو چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے، ایک تو یہ ہے کہ اس کو کھاتے وقت طبعاً ناگواری ہو کہ میں حرام کھا رہا ہوں لیکن مجبوری ہے، کیا کروں، گنجائش ملی ہے مجھے. دوسرا یہ ہے کہ پیٹ بھر کے نہ کھائے، لذت نہ کھائے کے لیے نہ کھائے، کباب تل تل کے نہ کھائے کہ مجھے اجازت ہوگی خنزیر کی اب میں کھاتا ہوں، نہیں، بس اتنا کھائے کہ جس سے اس کی جان باقی رہ جائے، بقدر صد رمق، کمر سیدھی ہو جائے، جان نہ جائے، اتنا کھانے کی اس کو گنجائش ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر ایسا ہو جائے تو پھر اس کی تیرا رب بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا. یہ بھی اللہ کی انتہائی رحمت ہے اور بخشش ہے کہ اس نے ہماری جان نہیں لی، بلکہ ایسی حالت میں اگر انسان جان دے دے اور یہ چیزیں نہ کھائے تو گناہگار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے جب حکم دیا ہے تو کھاؤ. یہاں اس آیت کا مفہوم تو ہو گیا، ایک دو باتیں ذرا سمجھنی ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ جو کہا نا کہ جو مجبور ہے وہ خنزیر بھی کھا سکتا ہے، مشہور ہے بات ہمارے ہاں بھی. تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اس کو غلط چسپاں کر دیتے ہیں، فٹ کر دیتے ہیں. کس پر؟ اپنی مصنوعی مجبوریوں کو سامنے رکھ کر حرام کھانے پر. کسی کو پوچھا جائے کہ رشوت کیوں لیتے ہو، کہتے ہیں مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے؟ خرچے پورے نہیں ہوتے. خرچے کیا پورے نہیں ہوتے؟ وہ جی ہم نے اے سی لگایا، وہ اس کا بل کون دے گا؟ وہ فلاں چیز ہے جی، اس کا اسکول، میرا بچہ جو ہے نا وہ LGS میں پڑھتا ہے تو اس کی بل، اس کی فیسیں کہاں سے پوری کروں میں؟ خرچے پورے نہیں ہو رہے میرے. اور میری گاڑی جو ہے اس کی مینٹننس، اس کا تیل، یہ بھی پورا نہیں ہو رہا. اور میری مکان جو ہے فلاں سوسائٹی میں میں نے لیا ہوا ہے، اس کا کرایہ بہت زیادہ آتا ہے. اگر ان سے یہ عرض کیا جائے کہ آپ چھوٹا مکان لے لیں یا کسی درمیانے علاقے میں یا کم معیار والے علاقے میں چلے جائیں، تو نہیں جی وہ تو زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ وہ مجبوریاں ہوتی ہیں جو مصنوعی مجبوریاں ہیں، یعنی آدمی نے طے کر لیا کہ میں یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے اب وہ بہانے تلاش کرتا ہے. کہتے ہیں نیت میں فطور ہو تو ہزاروں بہانے مل جاتے آدمی کو. تو یہ اس قسم کی مجبوری ہے، یہ وہ والی مجبوری نہیں ہے کہ جس میں انسان کی جان پر بنا آتی ہے. ہاں، رشوت دینے والا جو ہے اس پر بسا اوقات مجبوری ہوتی ہے اس کے لیے. مثلا اس کو کسی ناجائز تنگ کر رہا ہے، پولیس والے نے اس کو پکڑ لیا، اب وہ جان نہیں چھوڑ رہا اس کی بلا وجہ، یا تو ٹسل کی وجہ سے پکڑ لیا یا کچھ لینے کے لیے پکڑ لیا. اب یہ اس کو دیے بغیر چارہ کار نہیں، تو یہ دے کر جان چھڑا سکتا ہے. یا اس کو اندازہ ہوا کہ یہ جج میرے خلاف فیصلہ کرنے والا ہے اور مجھے تو بڑا نقصان ہو جائے گا اس فیصلے میں، اور میں حق پہ ہوں، حق پہ ہونا چاہیے، یہ شرط ہے، ضروری ہے. دین کی نظر میں، شریعت کی نظر میں بندہ ٹھیک ہو اپنے موقف میں، ورنہ ہر آدمی کہنے کو تو یہی کہتا ہے میں ہی ٹھیک ہوں. اگر ہر بندہ تسلیم کر لے کہ میں غلط ہوں تو عدالتوں میں سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. صحیح معنوں میں اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، اور بندہ اندر سے سمجھتا ہے، اندر جو انسان کی جو عدالت لگی ہوتی ہے اس میں سارے فیصلے ہو جاتے ہیں کہ تو ٹھیک ہے یا غلط ہے، بس اوپر سے دبا کے رکھتا ہے، کہتا ہے جی ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے ہم غلط ہیں، لیکن بس اس کو میں نے دبانا ہے، اس کو میں نے آگے لگانا ہے، بس اسی لیے بھی بعض دفعہ کر رہا ہوتا ہے. تو صحیح آدمی ہو اور اس کو اندازہ ہے کہ میرا مال یا جان، عزت داؤ پہ ہے، خطرے میں ہے اگر میں نے یہ رشوت نہیں دی، تو اس صورت میں بھی گنجائش ہے. لیکن لینے والے کے لیے پھر بھی حرام ہے.
اس جج کے لیے، اس پولیس والے کے لیے، اس ریڈر کے لیے یا اس محکمے کے آدمی کے لیے جو پراپر طریقے سے کام نہیں کر رہا، بغیر کچھ لیے کام کر ہی نہیں رہا، اس کے لیے پھر بھی حرام ہے. لیکن جو دینے والا ہے اس کے لیے پھر مجبوری کی وجہ سے گنجائش ہے. اتنی مجبوری کی شریعت نے خیال کیا ہے، کیونکہ دینے والے کی مجبوری ہے، اوریجنل ہے، لیکن لینے والے کی کوئی مجبوری نہیں، وہ من گھڑت اس نے اپنے پاس سے بنا رکھی ہے. ایک بات تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ اس آیت میں بعض لوگوں نے، آج کل ایک مشہور صاحب ہیں، ماڈرنسٹ ہیں، وہ جاوید احمد غامدی ان کا نام ہے، وہ اصلاً منکر حدیث ہیں، حدیث کو وہ نہیں مانتے، اتھارٹی نہیں مانتے، بس وہ قرآن قرآن قرآن. کیونکہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ نے فرمایا ابن عباس سے کہ ایک فرقے سے بات کرنی تھی، وہ بھی قرآن 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 کہتے تھے، خوارج ان کا نام تھا، شروع کی بات ہے. ان سے بات کرنے کے لیے بھیجا، ڈیبیٹ کرنے کے لیے، تو ان سے یہ فرمایا کہ ان سے سنت پہ بات کرنا، قرآن پہ بات نہ کرنا. پھر آگے ایک لفظ فرمایا فَإِنَّ الْقُرْآنَ ذُو وُجُوهٍ، کیونکہ قرآن پاک مجمل ہے، اس میں بات پوری کھولی نہیں جاتی، مختصر بات کر دی جاتی ہے. تو مختصر بات میں کئی پہلو ہو سکتے ہیں، ادھر بھی بات جا سکتی ہے، ادھر بھی جا سکتی ہے، ادھر بھی جا سکتی ہے. تو قرآن پاک سے گمراہ اپنی گمراہی بڑی آسانی سے نکال سکتا ہے. اس لیے قرآن پاک کو کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس سے لوگوں کو ہدایت بھی ملتی ہے، گمراہی بھی ملتی ہے. تو قرآن کے نام پر جو آدمی کہتا ہے میں بس قرآن کو لیتا ہوں، میں یہ لیتا ہوں، تو اکثر و بیشتر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیت، اس کی بری نیت ہوتی ہے. تو خیر یہ صاحب بھی ایسے ہی ہیں، وہ قرآن کو بہت زیادہ جو ہے نا اپنے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ میرے پاس قرآن کا مطالعہ ہے اور میری تحقیق ہے. حدیث کو وہ نہیں مانتے، الا یہ کہ کوئی حدیث ان کے مطلب کی آ جائے تو اس کو مان بھی لیں گے، لیکن جو ان کے اپنے خیال میں قرآن کے خلاف جاری ہے اس کو نہیں مانیں گے. تو ان کا خیال یہ ہے کہ جو موسیقی ہے یہ جائز ہے، اور بہت سارے بھی ان کے خیالات ہیں. تو اس میں کسی نے ان سے سوال کیا کہ بھائی یہ موسیقی تو علماء کہتے ہیں حرام ہے، تو آگے سے طنز کے طور پر کہنے لگا کہ یہ حرام تو قرآن پاک میں تو 4 ہی چیزیں ہیں بس. حضور کو اللہ نے حکم دیا کہ 4 چیزیں بس حرام ہیں، باقی تو کوئی حرام نہیں. تو موسیقی کا تو اس میں کہیں ذکر نہیں ہے. یہ بظاہر تو بڑی اٹریکشن ہے اس بات میں، لیکن اصل میں یہ 2 نمبری ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں جو آیت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں حرام حلال کی پوری فہرست بنانا پیش نظر نہیں ہے. یہاں تو صرف جانوروں کا تذکرہ چل رہا ہے، تو جانوروں کے اندر بتا دیا، اور پھر جانور بھی سارے نہیں ذکر کیے، صرف مردار ذکر کر دیا. پھر اس کے علاوہ جو اور صورتیں ہیں جانوروں کی حرام کی، اب جو ہے خنزیر کی حرمت ذکر کر دی. اب بھائی شیر بھی حرام ہے، چیتا بھی حرام ہے، کتا بھی حرام ہے، اس کا تذکرہ تو یہاں نہیں ہے. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ کتا بھی کھانا جائز ہو گیا، کیونکہ یہاں تو 4 ہی چیزیں حرام ہیں بس. تو یہ ایک تو یہاں انہوں نے اس لحاظ سے غلط بات کی. دوسرا اس لحاظ سے کہ موسیقی کی حرمت جو ہے وہ تو حدیث پاک سے اس کا تعلق ہے، قرآن پاک تو اس سے خاموش ہے. قرآن پاک نے کہیں اس کو جائز نہیں کہا. یہ تو قرآن جائز کہتا نا، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں حدیث میں ناجائز ہے، قرآن جائز کہتا ہے، تو قرآن زیادہ سپیریئر درجے کی دلیل ہے، تو پھر تو بات ہوتی. لیکن قرآن میں کہیں موسیقی کو جائز کہا نہیں ہے. تو اب حدیث اگر اس کو ناجائز کہتی ہے تو حدیث اس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ حدیث کو ہمیں لینا پڑے گا. جیسے کہ یہاں جو جانوروں کی تفصیلات ہیں وہ ہمیں حدیث سے ملتی ہیں، کون سا جانور حرام ہے کون سا حلال ہے وہ حدیث نے بتایا. ورنہ اگر صرف قرآن ہی کافی ہے تو پھر تو بقول ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اگر صرف قرآن ہی کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی چھت پر فرشتوں کے ذریعے سے قرآن نازل کرواتے اور اعلان کرواتے کہ یہ کتاب ہے، اس کو پڑھ کے اس پر عمل کرتے جاؤ اور جنت میں پہنچ جاؤ. تو نبی بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے آپ دیکھیں 1 لاکھ جو کتابیں آئی ہیں نا وہ 100-125 کے قریب ہیں، بس 100 سے 125 کے درمیان ہیں، لیکن نبی 1,24,000 ہیں. تو اصل کتاب نہیں ہوتی، اصل معلم کتاب ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام حدیث ہے. تو حدیث کو آپ نکال دیں تو دین کا کوئی صحیح مثبت تصور قابل قبول قائم نہیں ہو سکتا. تو اس قسم کی گمراہیاں آج کل بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.